ہما ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جاتی اور میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگتی۔ تبھی مجھے وہ اور بھی بھانے لگی۔ ایک روز میرے بچوں کے کچھ کپڑے جن کی سلائی کہیں کہیں سے کھل گئی تھی سی رہی تھی کہ میرا بھائی افتخار آ گیا۔ وہ مجھ سے 2 برس چھوٹا تھا۔ ہما کو سلائی کرتے دیکھ کر بھائی نے مجھ سے کہا، بچو میری قمیض کی آستین ذرا سی ادھڑ گئی ہے، اس لڑکی سے کہو سلائی لگا دے۔ ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ اور قمیض اتار کر مجھے دو، میں ابھی سلائی لگوا دیتی ہوں۔ بھائی نے ایسا ہی کیا۔ کف سے تھوڑی سی آستین ادھڑ گئی تھی۔ ہما نے 1 منٹ میں ہی ٹھیک کر کے دے دی۔ افتخار قمیض پہن کر باہر آیا اور ہما کا شکریہ ادا کیا، لیکن اس لڑکی نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا بلکہ مشین پر جھکی سلائی کرنے میں محو رہی۔ افتخار اپنا سا منہ لے کر چلا گیا، لیکن اب وہ روز میرے گھر کے چکر لگانے لگا۔ حالانکہ پہلے تو ہفتے 10 دن بعد آتا تھا۔ ایک دن وہ آیا تو ہما کو موجود دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا جیسے اس کی مراد بر آئی ہو۔ افتخار نے اس کو متوجہ کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کی مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ تب اس نے مجھ کو مجبور کیا کہ کسی طرح اس کی ہما سے بات کرا دوں کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بھیا یہ کام آسان نہیں ہوتے، پھر بھی کوشش کروں گی۔ اگلے روز افتخار پھر شام کے وقت آیا کیونکہ ہما بھی اکثر شام کو آتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے ہما سے بات کی تھی مگر وہ بگڑ گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنے آتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے عشق فرمانے لگیں۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ میں نے ہما سے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا پیغام دیا تو کیا برا کیا ہے؟ شادی کا پیغام دینا عزت کی بات ہوتی ہے، اس میں برائی والی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا، یہ برائی والی بات نہیں، لیکن شادی کا پیغام لڑکی کو نہیں اس کے والدین کو دیا جاتا ہے۔ ہما کا موڈ آف دیکھ کر میں نے بھائی کو سمجھایا کہ تم اس لڑکی کا خیال چھوڑ دو، لیکن افتخار نے میرے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ ایک پرچے پر یہ لکھ کر اسے دے دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے ہاں یا نہ لکھ کر جواب دے دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں ہر آدھے گھنٹے میں تم کو ایک پرچہ لکھ کر جواب مانگتا رہوں گا، یہاں تک کہ تم تنگ آ کر کوئی تو جواب دو گی۔ تب میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا اور پھر کبھی تم کو تنگ کروں گا نہ تمہارے سامنے آؤں گا۔ اس کی تحریر نے اثر کیا اور ہما میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے بھائی افتخار کا رشتہ منظور ہے، بزرگوں کے ذریعے بات چلائیں، اگر میرے والدین مان گئے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہفتے بعد میں والدہ کے ہمراہ ہما کے گھر گئی۔ یوں بات پکی ہو گئی۔ اب افتخار میرے گھر آتا تو وہ بھی آ جاتی، دونوں آپس میں بات کرتے تھے۔ افتخار اور ہما ابھی پڑھ رہے تھے، تبھی ان کی شادی میں کافی وقت تھا مگر ان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا ایک دوسرے سے دوری بہت کھلتی تھی، تاہم دونوں کی ملاقات کبھی تنہائی میں نہ ہوئی۔ وہ میرے سامنے بات چیت کر لیتے تھے۔ ان کا یہ سلسلہ 1 سال چلا، وہ بھی میرے گھر اور میرے روبرو۔ ایک دن ہما آئی تو کچھ اداس اور پریشان تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، افتخار سے کچھ ضروری بات کرنا ہے، ان کو بلوا دیں۔ ایسی کیا بات ہے جو اسی سے کہنی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے بیٹے کو بھیج کر بھیا کو گھر سے بلوا لیا۔ اس دوران ہما نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا خط میرے ہاتھ میں تھما دیا جسے پڑھ کر میرے تلوں سے زمین نکل گئی۔ بھیا نے آ کر پوچھا، بجیا کیوں بلوایا ہے، خیر تو ہے؟ میرا لہجہ بوجھل تھا۔ افتخار کو شک پڑ گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بھیا اس کو تم سے کوئی کام ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہما نے تم سے بے وفائی کی ہے جس کے نتیجے میں وہ اب مشکل میں پھنس گئی ہے۔ یہ سن کر بھائی کے چہرے پر مردنی چھا گئی۔ میں نے جب بھائی کو ہما کا اصل مسئلہ بتایا تو اس کے کان سلگ اٹھے، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ہما سے تو بالکل بھی ایسی امید نہ تھی۔ سخت سردی میں بھی یوں لگا جیسے میرے بھائی پر ہزاروں سورج گر پڑے ہوں۔ اس کا وجود ایک دہکتی ہوئی بھٹی بن گیا تھا۔ میں نے اپنی بھائی کی حالت غیر دیکھی تو گھبرا گئی، دوڑ کر پانی لائی اور اس کو پلایا، لیکن حلق سے تو ایک گھونٹ پانی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اتنی گھٹن محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی سانس کی نالی بند ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، وہ اپنے کیے پر بہت ہی شرمسار ہے اور تم سے مدد چاہ رہی ہے، ورنہ جیتے جی مر جائے گی۔ تو مر جانے دو، میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کیا چھوڑا ہے اس نے میرے پاس؟ بہت ناز تھا مجھے اس کی محبت پر، فخر کیا کرتا تھا اس کی وفا اور پاکیزگی پر۔ اپنے آپ سے بڑھ کر میں نے اس کو چاہا، اپنی شریک حیات سمجھ کر اتنی عزت سے بات کرتا تھا کہ کبھی اس کے آنچل کو اپنی انگلی سے چھوا تک نہیں، اور یہ نام دیا اس نے مجھے۔ ہما بھائی کو غصے میں دیکھ کر چلی گئی، لیکن افتخار کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پاؤں پتھر کے ہو گئے ہیں اور اب وہ ایک قدم بھی چل نہیں پائے گا۔ جاتے جاتے میں نے ہما کا خط افتخار کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ منتیں کر کے گئی تھی کہ میں یہ خط کسی طرح افتخار کو پہنچا دوں۔ خط میں ہما نے بھائی سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ کس سے مدد مانگتا؟ کون تھا جو مدد کرتا؟ میرے بھائی عزت ہی نہیں، ساری زندگی ختم ہو گئی تھی۔ بھائی گھر گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گیا۔ آج منگیتر نے اتنا بڑا زخم لگایا تھا کہ وہ اپنا مردوں والا حوصلہ کھو بیٹھا تھا۔ ہما کے خط نے اس کا خون کھلا کر رکھ دیا تھا۔
ہما، یہ تم نے کیا کیا؟ کس جرم کی سزا دی ہے مجھے؟ وہ فریاد کرتا رہا۔ اگلے دن دکان پر نہ گیا تو شکیب نے بلوا بھیجا کہ آئی کیوں نہیں۔ نہ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سوچا کہ اس کو کیسے کہوں کہ اب کمانے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی، دولت کماؤں تو کس کے لیے؟ شکیب بھائی افتخار کی پریشانی بھانپ کیا اور بولا، کیا ہما سے جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ ناراض ہو گئی ہے؟ شکیب نہ صرف بزنس پارٹنر تھا بلکہ بھیا کا بچپن کا دوست اور غمگسار بھی تھا۔ بلا تعامل بھائی نے اس کو سارا حال سنا دیا۔ بات کرتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ شکیب نے دلاسا دیا، دیر تک سمجھاتا رہا، مگر بھائی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ وہ آدھے دن میں ہی دکان سے واپس چلا گیا۔ دوسرے روز دکان پر جاتے اس کی موٹر سائیکل کسی کی کار سے ٹکرا گئی۔ پھر خبر نہ رہی کہ کیا ہوا۔ اسے ہوش آیا تو کیچڑ میں پڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا۔ شکیب حالت پوچھنے آیا۔ ابھی افتخار بھائی کی حالت نہ سنبھلی تھی، اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھیں۔ دوست کو اسی حالت میں ہما کا خط دے دیا۔ اس نے خط پڑھا اور پھر بھیا کو سلا دیا۔ وہ 2 دن سوتا رہا اور جب جاگا تو موت کا سا جھٹکا لگا۔ طبیعت میں کسل مندی اپنی انتہا کو تھی۔ اس نے شکیب کو بلوایا۔ آج وہ قدرے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھا، چاہتا تھا کوئی حل نکل آئے۔ دوست سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، میں نے خط پڑھا ہے، اس نے تم سے بے وفائی ضرور کی ہے لیکن خود سے بھی کچھ کم دشمنی نہیں کی ہے۔ اب اسے اگر کچھ امید ہے تو وہ بھی تم سے ہی ہے، باقی ہر طرف سے اپنی ہلاکت ہی نظر آ رہی ہے۔ تم چاہو تو اس کو سزا دو، مگر اس نے اپنے گناہ کو تم سے چھپایا نہیں ہے۔ تم بھی کیا سزا دے سکتے ہو؟ تعلق ہی ختم کر دو گے۔ سو وہ تو ہو چکا۔ میرے نزدیک اب اسے مصیبت میں پھنسا ہوا ایک انسان جان کر اس کی مدد کرو تو بہتر ہے۔ خط میں ہما نے لکھا تھا، مجھے معاف کر دینا، میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، اسی وجہ سے بھنور میں پھنسی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، برباد کرنے والا مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ انسانیت کے ناطے تمہیں تمہاری شرافت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری مدد کرو اور مجھے مرنے سے بچا لو۔ میں برے حالات میں گر چکی ہوں، تم نے مدد نہ کی تو مجھے خودکشی کرنا پڑے گی، اس کے سوا میرے لیے نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب میں اس لڑکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں جس نے میری خوشیوں کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے؟ میں تو خود بکھر کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں۔ شکیب نے میرے بھائی کو دلاسا دیا اور اس بات پر آمادہ کیا کہ فوری طور پر وہ ہما سے شادی کر لے۔ خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دینا محال تھا، مگر بڑی نیکی تو یہی تھی کہ جس سے رواں رواں نفرت کر رہا ہو اس انسان کو ڈوبنے سے بچا لیا جائے۔ اس کے لیے کوہ ہمالیہ سے بھی بڑا ظرف چاہیے۔ ہما کی زندگی بچانے کے لیے بالآخر دوست نے بھائی کو آمادہ کر لیا کہ وہ فی الحال فوری طور پر اپنی منگیتر سے نکاح کر لے۔ یوں جلدی میں نکاح ہو گیا اور اگلے روز رخصتی ہو گئی۔ صرف لڑکی کی ماں اس رات سے واقف تھی کہ اس کی بیٹی نے دنیا کو دکھانے کے لیے سرخ جوڑا پہنا ہے اور افتخار نے ان شریف والدین کی عزت بچانے کے لیے قربانی دی ہے۔ ہما کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی گئی مگر وہ لٹی پٹی اور اجڑی ہی رہی۔ سہاگ رات کو افتخار نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کلام تو کیا، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جب تمام گھر والے سو گئے تو وہ اٹھ کر چھت پر چلا گیا اور فرش پر بغیر تکیہ اور بستر کے ہی لیٹ گیا۔ تمام رات آسمان کے اندھیروں کو تکتے ہوئے گزار دی۔ خبر نہیں ہما نے وہ رات کیسے گزاری۔ شادی کے 3 دن بعد گھر رہا اور 3 دنوں بعد ہما سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد کراچی آ کر ویزا کی کوشش شروع کر دی۔ ایک دوست کی مدد سے افتخار بھائی کو ویزا مل گیا اور وہ ریاض چلے گئے اور وہاں ایک جنرل اسٹور پر ملازمت کر لی۔ دنیا کے دکھاوے کو ہر ماہ خرچہ کی رقم بھی بھجواتا رہا، مگر ایک بار بھی اسے خط لکھا اور نہ فون کیا۔ جب امی کے فون سے اطلاع ملی کہ ہما ایک بچی کی ماں بن گئی ہے، قربانی کی حد بس یہاں تک تھی۔ افتخار بھائی نے خط پڑھ کر چولہے میں ڈال دیا۔ 6 ماہ اور گزر گئے، بھائی نے بچی کی صورت نہ دیکھی اور پھر بہت سوچ سمجھ کر ہما کو طلاق ارسال کر دی۔ بھائی جانتا تھا کہ ہما کو بھی اس طلاق کا صدمہ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ اسے بھی اس عمر کا انتظار ہوگا۔ اس کے لیے یہی آسان کام نہ تھا۔ افتخار نے جانتے بوجھتے اس سے نکاح کر کے اسے بدنامی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا، بلکہ موت کے منہ سے نکال دیا تھا۔ اسے منقوہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہما کو مرنے سے بچا لیا گیا۔ طلاق کے کاغذ ملتے ہی خاندان میں کوہرام برپا ہو گیا۔ برادری نے افتخار پر تھو تھو کی۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس نے ہما کو طلاق کیوں دی ہے۔ بظاہر لوگوں کی نظروں میں وہ بے قصور تھی۔ میرے گھر والوں کو بھی اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ اگر لوگوں کو شکایت تھی تو بھائی سے کہ 3 دن کی دلہن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور پھر سال بعد خود آنے کے بجائے طلاق کے کاغذات بھیج دیے۔ ہما کو تو ایسی چپ لگی کہ وہ اپنی بربادی پر آنسو تک نہیں بہاتی تھی۔ سبھی میرے بھائی کو برا بھلا کہتے تھے کہ جس نے بلا قصور اپنی نئی نویلی بیوی کو طلاق دی تھی، مگر میں جانتی تھی
کہ جتنی ہما میرے افتخار بھائی کی مشکور ہے اتنا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو تو اب طلاق کا بھی غم نہ ہوگا کہ بھائی نے ایسے حالوں میں اس کو پناہ دی کہ جب سگے باپ اور بھائی تک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں۔ آج کوئی کچھ کہے مگر میں اپنے بھائی کو مجرم نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ کسی حال میں اس کے ساتھ ایک جھوٹی اور بے روح زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ بیوہ یا متعلقہ ہوتی تو اور بات تھی، تب اس کے بچے کو باپ بھی مل جاتا، لیکن اب میرا بھائی اس کے بچے کو باپ کا پیار نہیں دے سکتا تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ جس بچے سے افتخار نفرت کرتا تھا اس کو باپ کے طور پر اپنا نام دے دیا تھا۔ اب وہ بن باپ کا بچہ نہیں کہلائے گا اور لوگ اس سے نفرت کر کے اس کی زندگی اجیرن نہیں کریں گے، بلکہ وہ جہاں جائے گا اس کی ایک پہچان ہوگی، اس کی ولدیت کے خانے پر ایک ایسے شخص کا نام ہوگا جس نے اس کی ماں سے نکاح کیا تھا۔ بے شک وہ ایک متعلقہ کا بیٹا کہلائے گا، تب بھی دنیا اس کو عزت سے جینے کا حق دے گی۔ یہ وہ احسان تھا جو کوئی مرد کسی عورت پر نہیں کرتا۔ میں سوچتی ہوں ممکن ہے میرے بھائی کو ایک بے وفا لڑکی سے قدرت نے اس لیے ملایا ہو کہ اس کی مخلوق کو جینے کا حق مل جائے، اور بھائی کی اعلیٰ ظرفی کے باعث ایک معصوم جان کوڑے کے ڈھیر پر دم توڑنے سے بچ۔ بھائی کہتے تھے ممکن ہے کہ مجھ ناکارہ اور گناہگار سے قدرت نے یہی کام لینا ہو، ورنہ میں کون سا نیکوکار تھا۔ بعد میں سنا تھا کہ کچھ عرصہ ہما اپنے والدین کے گھر رہی، پھر اس کے والدین نے ایک رشتہ ڈھونڈ کر اس کے گھر کر دیا۔ وہ بھی کوئی نیک آدمی تھا جس نے متعلقہ کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گلے لگا لیا۔ سنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن دلوں کا کون جانے کہ دلوں کی نگری تو سب کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں پرایا دل پردیس، اسے لاکھ آپ جاننے کی کوشش کریں نہیں جان پاتے۔ فروا میری کزن تھی، ہم ساتھ اسکول میں داخل ہوئیں، دوستی پکی ہو گئی۔ اس دوستی کو ہم نے اسکول تک ہی محدود رکھا تھا، کیونکہ گھر والے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فروا کے گھر فون نہ تھا، جب اسے کسی سہیلی سے بات کرنی ہوتی میرے گھر آ جاتی۔ اس کی امی منع کرتی کہ تایا کے گھر نہ جاؤ، لیکن وہ ان کا کہا نہ مانتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو گھر میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، کہنے لگی مجھے آسیہ کو فون کرنا ہے۔ میں نے کہا فون ملا لو۔ اس نے ملایا، ادھر سے کسی لڑکے نے اٹھا لیا۔ اسے شرارت سوجی، بولی بات کر لو تمہارا فون ہے۔ جب میں نے ہیلو کہا تو جواب میں لڑکی کی آواز سنی، گھبرا گئی۔ ان دنوں بہت ڈرپوک ہوا کرتی تھی، میری گھبراہٹ سے وہ بہت محظوظ ہوئی۔ فون مجھ سے لے لیا، بولی یہ فاریہ ہے، بڑی ڈرپوک ہے، تم سے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن فروا نے برا ماننے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دیر تک اس لڑکے سے ادھر ادھر کی ہانکتی رہی۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول بن گیا، جب آتی فون ملا کر باتیں شروع کر دیتی۔ میں امی کو یوں نہ بتاتی کہیں اس کا آنا بند نہ کر دیں۔ امی پوچھتی تو کہہ دیتی کہ اپنی کسی سہیلی سے بات کرتی ہے۔ والدہ مجھ پر خفا بھی ہوتی، میں پرواہ نہ کرتی، فروا کی ہم نوا ہو جاتی۔ اس لڑکے کا نام شاہ رخ تھا۔ رفتہ رفتہ فروا سے اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اب تک اس معاملے سے دور ہی رہی، کہیں ناراض ہو کر میرے گھر آنا بند نہ کر دے۔ ایک روز اس نے کہا فاریہ، گھر والے میرے نام کی ڈاک کھول لیتے ہیں، میں ایک خط تمہارے پتے پر منگوانا چاہتی ہوں، جب خط آئے دھیان رکھنا۔ میں اسے اب منع بھی نہ کر سکی کہ کہیں ہماری دوستی نہ ٹوٹ جائے۔ دراصل مجھے اس کی دوستی بہت عزیز تھی، یوں اس کے خط میرے نام آنے لگے۔ امی میرے خط نہ کھولتی تھیں اور مجھے دے دیا کرتی تھیں، میں وہ خط فروا کو دے دیتی، کبھی اس کا لفافہ نہ کھولتی، اس کی امانت سمجھ کر۔ خط اسلام آباد سے آتا تھا، امی سمجھتی تھیں میری اسلام آباد والی سہیلی زویا مجھے خط لکھتی ہے، کیونکہ پہلے وہ میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے فون کا تار فروا کے گھر کی طرف سے آتا تھا، جدھر اس کی کھڑکی تھی وہاں سے تار میں جوڑ لگایا جا سکتا تھا۔ فروا نے ایک سیٹ منگوا کر تار جوڑ کر اپنے کمرے میں ہمارے کنیکشن سے فون لگا لیا اور اسے اپنے الماری میں چھپا کر رکھ دیا۔ یہ بات اس نے مجھے بتا دی اور سماجت کی کہ روز شام کو 4 بجے تم اپنے فون کا پلگ نکال دیا کرو آدھے گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ شاہ رخ سے اپنے گھر پر ہی بات کر لیا کرتی تھی۔ یہ اس نے اس لڑکے سے اپنے طور پر لمبا سلسلہ چلا لیا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ شاہ رخ بہت اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے اپنی تصویر بھیجوں، کیا کروں؟ میں نے کہا کسی اور کی بھیج دو۔ اس نے نہ جانے کس کی تصویر بھیج دی جو مجھے نہ دکھائی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی میری وہ کزن جس سے میں سچی محبت کرتی ہوں میری ہی تصویر اس لڑکے کو بھیج دے گی۔ اگر جانتی کہ وہ یہ کرے گی تو کبھی اسے ایسا مشورہ نہ دیتی۔ فروا کا یہ سلسلہ چلتا رہا، گرچہ مجھے یہ سلسلہ پسند نہ تھا، لیکن اسے روک بھی نہ سکتی تھی کیونکہ وہ ضد کی پکی لڑکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری دوستی کو چھوڑ سکتی ہے، شاہ رخ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک روز فروا نے کہا کہ آج میرے ساتھ اسکول سے تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کی دکان تک چلنا ہے۔ میں ہمراہ چلی گئی۔ دکان پر ایک پکے سن کا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ یہی شاہ رخ ہے، فروا نے کہا۔ مجھے وہ بالکل اچھا نہ لگا، معمولی شکل و صورت کا تھا، شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔
دکان سے نکل کر میں نے فروا کو کافی لعنت ملامت کی. بولی باتیں تو اچھی کرتا ہے، بوریت دور ہو جاتی ہے. میں نے کون سی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، بس فون کی حد تک دوستی ہے. ایک روز چھٹی کے دن فروا آئی. امی ابو گھر پر نہ تھے. آتی اس نے شاہ رخ کو فون ملایا اور مزاحیہ گفتگو کرنے لگی. ذرا دیر بعد فرمائش کی، فاریہ آج تم بھی اس کے ساتھ دو چار باتیں کر لو. کس خوشی میں؟ ارے بھائی میری خوشی کی خاطر، تم کو میری جان کی قسم ہے. اس نے زبردستی مجھے ریسیور تھما دیا. مجھے اس بھونڈے آدمی سے بات کر کے کیا خوشی ہونی تھی. زبردستی دو چار جملے کہے فروا کی خاطر. یہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اس کا کہا مان لیا. اس کے بعد میری شامت آ گئی. اب شاہ رخ صاحب بے باک ہو گئے. جب جی چاہتا فون گھما دیتے، اگر کوئی اور اٹھاتا تو بند کر دیتے. میں اٹھاتی تو قسمیں دینے لگتے کہ بات کرو. بار بار فون اٹھانے سے کتراتی اور یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد رنگ کر دیتے. میری تو جیسے شامت ہی آ گئی. گھر والوں سے خوفزدہ ہر وقت پریشان رہنے لگی. آخر میں نے ایک روز اس کو سخت لہجہ میں ڈانٹ دیا کہ اب مجھے فون مت کرنا، ورنہ میں فروا سے بھی تمہاری بات بند کرا دوں گی. اس پر اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا تمہارا فون ہر وقت ڈیڈ ملے گا، چاہے کتنی شکایات درج کراؤ نہیں کھلے گا. جب فروا سے اس کی شکایت کی، الٹا مجھ پر بگڑنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں خواہ اس سے پنگا لے رہی ہو، جانتی نہیں ہو وہ کون ہے، چاہے تو ایک منٹ میں ہمیں رسوا کر سکتا ہے. فروا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی. مجھے سخت صدمہ ہوا اور میں نے اپنے گھر سے جو کنیکشن اسے کمرے میں دیا ہوا تھا وہ ہٹا لیا. اب وہ ہمارے کنیکشن سے اپنے محبوب کو فون نہ کر سکتی تھی. اس نے بات چیت ترک کر دی اور دوستی کا رشتہ توڑ لیا. انہی دنوں خالہ نے امی سے میرے رشتے کی بات کی تو امی نے ان کے بیٹے عادل کے لیے میرا رشتہ منظور کر لیا. عادل خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بیرونی ملک سے پڑھ کر آیا تھا اور اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا. ہمارا گھرانہ اس رشتے پر خوش تھا. میں اور عادل بھی مسرور تھے کیونکہ ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. میری دلی تمنا تھی کہ میں اس کی ہو جاؤں اور اب قدرت نے خود ہی اس کا انتظام کر دیا تھا. فروا اگرچہ مجھ سے ناراض تھی لیکن منگنی والے دن وہ از خود آ گئی. امی نے اس کو کہلوایا تھا کہ منگنی پر تم نے آنا ہے، کیونکہ ان کو علم نہ تھا کہ ہماری دوستی کے درمیان رکھنا پڑ چکا ہے. فروا میری منگنی پر خوش نظر آ رہی تھی. اس نے ہنس کر مجھے مبارکباد دی تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا اور دل صاف کر لیا. اسے گلے لگا لیا. سوچا اللہ نے میری مراد مجھے دے دی ہے تو اس سے ناراض رہ کر کیا ملے گا. منگنی کے بعد عادل مجھے فون کرنے لگا. ہم فون پر باتیں کرتے تھے. مجھے معلوم نہ تھا کہ شاہ رخ کی ملازمت ٹیلی فون کے محکمے میں ہے اور وہ ہمارے فون سنتا ہے. وہ میری اور عادل کی تمام گفتگو سنتا تھا اور واقف ہو گیا تھا کہ ہماری شادی ہونے والی ہے. ایک روز میں نے محسوس کیا کہ عادل مجھ سے کھنچا کھنچا سا ہے. میں ڈر گئی لیکن پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. وہ پہلے ہمارے گھر ہر ہفتے آتا تھا، اب اس نے گھر آنا بھی چھوڑ دیا. ایک دو بار امی کے بلانے پر آیا بھی تو اس کے لہجے میں اس قدر صد مہری تھی کہ لگتا نہ تھا کہ وہی عادل ہے جو رات بھر فون کرتا تھا. اب ایک بار بھی فون پر بات کرنا گوارا نہ تھا اسے. بالآخر یہ معمہ حل ہو گیا. جب فروا کو شاہ رخ نے اپنے جال میں پھنسا کر اس کی آبرو خاک کر ڈالی تو وہ ایک دن روتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی، معافی مانگی اور بولی فاریہ میں تمہاری مجرم ہوں. میں نے تمہاری تصویر شاہ رخ کو بھیجی تھی ایک مذاق جان کر. اس نے عادل کو دے دی اور کہا کہ تمہاری منگیتر نے مجھے تصویر بھیجی ہے اور تم سے منگنی سے پہلے وہ مجھ سے فون پر بات کیا کرتی تھی. اس بات پر عادل کا دل مجھ سے پھر گیا. عادل نے مجھ سے پہلے سرد رویہ اپنایا، پھر منگنی توڑ دی. دکھ تو بہت ہوا لیکن میں عادل کے دل سے غلط فہمی کو دور نہ کر سکی، کیونکہ دل کا شیشہ اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو اس میں آیا بال دور نہیں کیا جا سکتا. مرد کی فطرت ایسی نہیں کہ عورت کا قصور بھلا سکے، خواہ عورت بے قصور ہی کیوں نہ ہو. ایک بار کے شک سے اعتبار کا بھرم جاتا رہتا ہے. مجھے عادل کے کھو دینے کا بہت غم ہوا مگر یہ غم سہنا پڑا. اس پریشانی سے میری طبیعت خراب رہنے لگی. امی نے چیک اپ کرایا تو پتہ چلا ٹی بی ہو گئی ہے. سچ ہے غم گہرا ہو تو دیمک کی طرح انسان کی صحت کو چاٹ جاتا ہے. باقاعدگی سے علاج ہونے لگا. بالآخر میں نے اس جان لیوا بیماری سے نجات حاصل کر لی، مگر روح کو جو دیمک لگی وہ نہ جا سکی. عادل کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کو لے کر بیرونی ملک چلا گیا. فروا کی بھی شادی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کے اپنے گھر سدھار گئی، لیکن میں جہاں تھی وہاں رہ گئی. دعا کرتی تھی کہ میرے نصیب کی خوشیاں بھی عادل کو مل جائیں، کیونکہ قصور میرا تھا. غلطی مجھ سے ہوئی، عادل کا کوئی قصور نہیں تھا. میں نے ہی فروا کی دوستی میں اس پر اتنا اعتبار کر لیا کہ اس نے ناگن بن کر مجھے ڈس لیا. میرے نصیب میں اندھیرے نہیں تھے لیکن اپنی بے وقوفی سے میں نے اندھیرے بھر لیے. فروا کو اس کی منزل مل گئی. آج سوچتی ہوں اگر بڑوں کی لڑائی تھی تو اس کی کوئی وجہ تھی. وہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے. ہمارے کزن اور میرے بہن بھائی اسی وجہ سے آپس میں نہیں ملتے تھے، مگر میں نے بڑوں کی بات نہ مانی. تبھی امی نے مجھے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا، بلکہ میرے حال پر چھوڑ دیا. فروا سے ملنے سے بھی نہیں روکتی تھیں، چاہتی تو روک دیتی، تب شاید میں تباہ نہ ہوتی. ماں باپ بچوں کا مزاج بناتے ہیں اور ان کے مزاجوں کو سمجھتے بھی ہیں. تاہم کچھ والدین کبھی کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتے اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. تب مجھ جیسے نادان بچے بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. ایسا
جس کا عمر بھر ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ نے مجھ کو ہر مصیبت کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا، اس لیے میں ہم وقت شکر ربی کرتی رہتی ہوں۔ میرے دادا ہیڈ ماسٹر تھے، وہ بہت دیندار آدمی تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک میرے والد اور دوسرے چچا منان۔ دونوں کی پرورش نہایت توجہ سے اسلامی اصولوں پر ہوئی۔ اسی وجہ سے آج میں فخر سے کہتی ہوں کہ ماں باپ نے ہمارے اندر حرام کا ایک لقمہ بھی جانے نہ دیا۔ بابا اور چاچو ساتھ رہتے تھے، گھر میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ چچی کے یہاں شاذیب پیدا ہوا اور سال بعد میں عالم وجود میں آئی۔ دادی کہتی تھیں کہ اس وقت انہوں نے مجھے چاچی کی گود میں دے کر کہا تھا کہ یہ تمہاری بہو بنے گی، اور چاچی نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ اماں جی یہ تو وقت بتائے گا، ابھی سے کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چاچی اور امی کے درمیان بہنوں جیسا پیار تھا، تبھی گھر میں کسی قسم کی بدمزگی کا سوال پیدا نہ ہوتا تھا۔ ابو اور چاچو بھی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ یوں لوگ ہمارے گھر آنے کے پیار و محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پر مشکل وقت نہ آئے تھے۔ چاچو بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سارا خرچہ نہ صرف میرے بابا نے اٹھایا بلکہ ان کے بچوں کا بھی پورا خیال رکھتے تھے۔ غرض ہمارے گھرانے پر آئی ہر مصیبت کو میرے ابو اور چاچو مل کر برداشت کرتے تھے۔ میں اور شاذیب ایک ساتھ بڑے ہوئے، ہم بچپن سے ہی اچھے دوست تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پکی ہوتی گئی۔ ہم دونوں کی ایک جیسی عادات تھیں، مل کر کھانا، ایک سی چیزیں پسند کرنا۔ لیکن جب امی مجھے لڑکیوں والے فراق پہناتی تو میں لڑ پڑتی کہ آپ میرے لیے شاذیب جیسے کپڑے کیوں نہیں بناتی۔ ہم دونوں اپنے والدین کی پہلوٹی کی اولاد تھے، تبھی خوب عیش کیے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر روب جماتے۔ وہ اور میں شرارتوں میں سب سے آگے تھے، لیکن ہماری بے ضرر شرارتیں ہوتیں۔ مثلاً لمبی گرم دوپہروں کو جب سب گھر والے سو جاتے، ہم چپکے سے کمروں سے باہر نکل جاتے۔ جانے کیوں ہم کو کمروں کی خنکی سے زیادہ دوپہر کی لو پسند تھی۔ ساتھ والے انکل کے گھر جامن کا درخت تھا۔ شاذیب درخت پر چڑھ جاتا اور جامن توڑ لاتا، ہم مل کر موج اڑاتے۔ ایک بار میری بے وقوفی کے باعث اس کا سر پھٹ گیا۔ حسب معمول وہ جامن کے درخت پر چڑھا تو پتہ نہیں کیسے میرے جی میں آئی کہ پتھر سے جامن توڑنا آسان ہے، سو میں نے زمین پر پڑا ہوا پتھر اٹھا کر شاخ پر دے مارا۔ نشانہ خطا ہو گیا اور پتھر شاذیب کے سر پر جا لگا۔ خون بہنے لگا۔ خون بہتے دیکھ کر کسی کو بلانے کے بجائے میں وہیں رونے بیٹھ گئی۔ وہ خود ہی نیچے اتر آیا اور اندر جانے کے بجائے مجھے چپ کرانے لگا۔ میری آواز پر امی بابا باہر آئے تو شاذیب کی پٹی کرائی۔ شام کو چاچو نے ہم کو خوب ڈانٹا۔ تب ہم نے توبہ کی کہ آئندہ جامن توڑنے کے لیے درخت پر نہ چڑھیں گے۔ چاچو سے وعدہ کیا کہ ہم دوپہر میں آئندہ باہر نہیں جائیں گے۔ وعدہ توڑنے کی صورت میں انہوں نے دھمکی دی کہ وہ شاذیب کو سائیکل اور مجھ کو چوڑیاں لا کر نہ دیں گے۔ ہم دونوں نے 2 دن صبر کیا، لیکن یہ ہماری ہمت سے باہر تھا، سو ہم پھر اپنی روٹین پر واپس آ گئے۔ ہم نے پھر سے شرارتیں شروع کر دیں۔ چپکے سے دوپہر کو گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگ آتے تھے، کیونکہ ساتھ والے انکل نے جامن کا پیڑ ہی کٹوا دیا تھا۔ ایک دن ہمسائے نے ہم کو گھنٹیاں بجاتے پکڑ لیا اور سیدھا چاچو کے پاس لے گیا۔ اس روز جو ہماری مرمت ہوئی وہ آج تک یاد ہے۔ ساری گرمیاں باہر گزارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بارش ہونے لگی تو میں حسرت بری نگاہوں سے شاذیب کو نہاتے دیکھ رہی تھی۔ امی جیسے ہی وہاں سے گئیں، شاذیب نے مجھے بلا لیا۔ رانیہ باہر آؤ، دیکھو کتنی مزیدار بارش ہو رہی ہے، تم بھی نہاؤ۔ میں تو پہلے ہی چاہ رہی تھی۔ امی سے چھپتے چھپاتے ہم دونوں پچھلے صحن میں چلے گئے اور نہاتے رہے۔ گھنٹہ بعد امی کچن میں آئیں تو مجھے بستر پر نہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ میں باہر ہوں۔ ہمیں بارش میں نہاتے دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ بخار میں نہانے کی وجہ سے سردی نے پکڑا اور رات کو تیز بخار چڑھ گیا۔ تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو نمونیا ہو گیا ہے۔ اس طرح شرارتیں کرتے ہوئے ہم نے سہانے بچپن کو پیچھے چھوڑ دیا۔
دوستی تو اب بھی تھی مگر بچپن والی نہیں بلکہ سنجیدہ دوستی تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی، تبھی 8ویں کے بعد مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ تاہم مطالعہ کا شوق موجود تھا، لہٰذا شاہ زیب کے اصرار پر میں نے 10ویں کا پرائیویٹ امتحان دیا۔ شام کو آرام کرنے کے بعد وہ اکیڈمی چلا جاتا اور پھر واپس آ کر مجھے پڑھاتا۔ اسی دوران وہ مجھ کو اسکول کے واقعات بتاتا۔ شاہ زیب شروع سے ہی لائق تھا۔ ہم برآمدے میں سب کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ابو اور چاچو ہم کو انہماک سے پڑھتا دیکھ کر کہتے تھے کہ چلو تم دونوں کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب بھی ہم ساتھ کھانا کھاتے اور اگر اس کو اکیڈمی سے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں بھی نہ کھاتی۔ ایک دن میری خالہ زاد آمنہ آئی، بولی رانیہ تم کتنی خوش قسمت ہو، جس کو پسند کرتی ہو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی مطلب یہ کہ کل خالہ امی کو بتا رہی تھی کہ رانیہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ آمنہ کچھ دیر بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی مگر وہ میری سوچوں کو ایک نیا رخ دے گئی۔ کیا واقعی میں اس کو چاہتی ہوں؟ لیکن چاہت کیا ہوتی ہے نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو صرف میرا دوست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اطمینان دینے کے لیے سوچا تھا۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ چاہت کس درد کا نام ہے جب میں نے اس کو کھو دیا۔ ایک دن میں نے سوچا چلو اس سے تو پوچھوں، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا رانیہ مجھے سب پتہ ہے لیکن ابھی میں اس رشتے پر سوچنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا ہے۔ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا۔ میں چپ ہو گئی تھی، اتنا بھی نہ پوچھ سکی کہ اتنا تو بتا دو کہ تم مجھ کو اپناؤ گے یا نہیں۔ میٹرک میں وہ اول پوزیشن لایا اور میں بھی اچھے نمبر لائی تھی۔ وہ انجینئر بننا چاہتا تھا، اس لیے دل لگا کر پڑھائی شروع کر دی۔ اب وہ مجھے کم ہی وقت دے پاتا تھا۔ کالج سے گھر آ کر دیر تک آرام کرتا، پھر اکیڈمی چلا جاتا، واپس آ کر ٹی وی دیکھنے لگتا، پھر پڑھنے چلا جاتا۔ اب وہ صرف اتوار کو مجھے پورا سبق پڑھا دیتا تھا جس کو میں ہفتہ بھر یاد کرتی رہتی۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود شاہ زیب کے نمبر اس بار کم آئے تو وہ بہت افسردہ ہو گیا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ کیوں تم اتنے پریشان ہو، اس مرتبہ نمبر کم ہے تو کیا ہوا، تم مزید محنت کرو، انشاءاللہ اگلے سال اچھے نمبر لے آؤ گے۔ اس نے ایک تھکی تھکی نظر مجھ پر ڈالی اور کہا رانیہ تم کو نہیں پتا یہاں کتنی بے انصافی ہوتی ہے۔ ہماری کلاس کے نالائق لڑکوں کے نمبر مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں کر ہو جاتا ہے؟ کیا محض دولت کے بلب ہوتے پر یا پھر تعلق کی وجہ سے؟ تم کو گمان ہے کہ محنت کرنے میں کامیابی ہے؟ شاہ زیب ایسا مت سوچا کرو۔ نہیں رانیہ تم نہیں جانتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ تو آج کل پیسے کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ کاش میں امیر ہوتا یا پھر میرے پاس ایسا ذریعہ ہوتا کہ میں، لیکن اب تو خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر جاتی تھی، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ انہی دنوں میرا رزلٹ آیا، میں پاس ہو گئی، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہ زیب نے مبارکباد دینا تو درکنار، مجھ سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تمہارے کتنے نمبر ہیں۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، یوں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دور، بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی شادی جلد ہو جاتی تھی مگر میں اپنی ہم عمروں میں کمواری رہ گئی تھی۔ میرے والدین نے صرف شاہ زیب کی وجہ سے میرے کئی رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ان دنوں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کروں، خالی اس ذہن بیٹھی رہتی یا سارا دن اوٹ پٹانگ سوچتی رہتی۔ کچن میں کام کرنے جاتی تو سارا کچھ جلا کر آ جاتی۔ انہی دنوں شاہ زیب میں پھر تبدیلی آ گئی، وہ دوبارہ خوش رہنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح سب سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے جو دوریاں اختیار کر لی تھیں وہ جوں کی توں تھیں۔ ایک سال گزر گیا، شاہ زیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے لیکن وہ بہت خوش تھا۔ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا مگر سبھی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا، برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہ زیب بھی میرے پیچھے آیا، کہنے لگا رانی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی نہ ہوں، لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا، اس کی ساری باتیں بدل چکی تھیں۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت دولت اور دولت۔
وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا مجھ کو وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چاچو کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ میں ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ایک دوست ہے جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروانا ہے، اس نے جواب دیا۔ باپ نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جب انجینئر بن جاؤں گا تو سب کچھ اسے لوٹا دوں گا۔ شہزیب نے جس کالج میں داخلہ لیا اس میں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو آ کر بتایا کہ شہزیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام مونا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ وہ دونوں کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چاچو کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہیں شہزیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ایک دن چچا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے کہا کہ رانیہ بیٹا 4 کپ چائے بنا لاؤ۔ یوں لگا جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا ہو۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شہزیب آیا تو چاچو نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل اندازہ نہ تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چاچو نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے، وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا، ابو فکر مت کریں، میں جلد ہی اس لڑکی کو آپ کی بہو بنا رہا ہوں۔ بیٹے کے اس بے حجابانہ جواب پر باپ نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، رانیہ میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئرنگ میں داخلہ بھی اسی نے کرایا۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تبھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ دیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، لیکن رانیہ مجھے یقین ہے کہ تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی مونا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کی یہ الفاظ میرے کانوں میں برچھیوں کی طرح لگے۔ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، تم مونا سے نہیں اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے یہ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ایک دن چاچی آئیں، بہت ہی بجھی بجھی تھیں، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہیں۔ امی نے حال احوال پوچھا تو بھی ان کی زبان نہ کھل رہی تھی۔ آخر کار گویا ہوئیں کہ میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھیں اور امی بت بنی ہوئی تھی۔ بس اسی قدر کہا کہ شاید اس کی قسمت اس گھر میں نہیں تھی۔ یہ کہہ کر آنسو چھپانے لگی۔ چاچی نے بھی نظریں نیچے رکھیں تاکہ ان کے آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا اور وہاں اس کی اپنی ورکشاپ بھی تھی۔ امی شاید اسی انتظار میں تھیں، انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ 1 ماہ بعد احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے اور میری ساس تو مجھے بیٹی جانتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں شہزیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 2 سال گزر گئے، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شہزیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ تر خود ملنے آ جاتی تھیں۔ پچھلے دنوں چاچی کی طبیعت خراب تھی، میں ان سے ملنے گئی تو شہزیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے بتایا، آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، مگر ان دنوں دولت کی چاہ نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے ویسی چاہت نہ رہی جیسی پہلے محسوس ہوتی تھی۔ تب انہوں نے اس کی جانب توجہ بھی کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں اس کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر ہاں کرا دی۔ وہ بھی شہزیب کے گریز کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بہن یہ سب کچھ بتا کر چلی گئی، مگر میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہت میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شہزیب میرے بچپن کا ساتھی
پل پل میرا ساتھ نبھانے والا اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی ہنسی شوخی سب کچھ ختم ہو گئی تھی، لٹا لٹا سا۔ ماں نے کئی لڑکیاں دکھائیں، بہن اور باپ نے سمجھایا کہ اب شادی کر لو۔ کیا بوڑھے ہو کر کرو گے؟ جب بیوی آئے گی خود ہی دل لگ جائے گا، بچے ہو جاتے ہیں، زندگی کا ایک مقصد بن جاتا ہے، آدمی خود بہت جینے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ ایسی باتیں شاہ زیب پر الٹا اثر کرتی تھیں، وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں چچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھیں، کہتی تھیں کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر تھا کہ یہ انجینئر نہ بنتا، انجینئر بن کر بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جئیں اور کبھی کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔